اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے آغا کی خدمت میں رکھتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا موبائل ایپ کے ذریعے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کو تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا اور لیٹ کر پڑھا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، قرآن پڑھنے کے کچھ آداب ہیں اور کچھ واجبات ہیں۔ قرآن پڑھنے کے آداب میں یہ کہ بہتر ہے کہ انسان روب قبلہ باوضو ہو کر اچھی صوت میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر کسی اور رخ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، تب بھی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہم لوگ رات میں بستر پہ لیٹے سونے سے پہلے سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کر بالآخر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں، لہٰذا لیکن اگر قرآن ہاتھ میں لیے ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کے احترام میں بیٹھ کر ہی قرآن پڑھے۔ لیکن اب جیسے موبائل کا زمانہ آ گیا، لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ انسان قرآن کے احترام میں روب قبلہ باوضو تلاوت کرے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یعنی صرف اس وجہ سے قرآن کی تلاوت اگر ترک کرے تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لے اور قرآن کی تلاوت کو ترک نہ کرے۔ تو اگر قرآن وہ جو قرآن کاغذ کے اوپر یا کسی ایسی چیز پر ہے جس پہ ہاتھ ہمارا ڈائریکٹ قرآن کی آیتوں پہ لگ سکتا ہے، وہ اگر ہے تو پھر انسان اگر اس پہ ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہاتھ نہیں لگ رہا ہے اس کے اوپر، یا مثال کے طور پر وہ اس طرح سے قرآن کو پڑھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سطروں پہ نہیں لگ رہا ہے، تو وضو ضروری نہیں ہے، قبلے کی بھی شرط نہیں ہے۔ موبائل ایپس میں جو قرآن ہے اس کے اوپر اگر ہم ہاتھ بھی لگا رہے ہیں تو وہ اصل عبارت کے اوپر ہاتھ نہیں لگ رہا، وہ اسکرین ہے ہمارا، اصل تو نیچے عبارت ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم مرتب نہیں ہوتا ہے، اس میں نہ اس کو چھونے، حتیٰ اگر آپ اسکرین کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور آیت کو اوپر یا نیچے، سورے کے اوپر یا نیچے کر رہے ہیں یا صفحے کو پلٹ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، تو اس کے اندر وضو شرط نہیں ہے۔ لیکن اور رہی بات یہ کہ لیٹ کے پڑھنا، تو بہتر یہ ہے کہ قبلہ کے رخ پڑھا جائے اور بیٹھ کے پڑھا جائے احترام میں، لیکن اگر لیٹ کے بھی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر موبائل میں قرآن کی اپلیکیشن ہے تو پھر اس کا احترام اس طرح سے رہے کہ کسی ایسی جگہ اس کو نہ رکھے جہاں اس کی بے حرمتی ہو، یا مثال کے طور پر ٹوائلٹ جاتے وقت یا دیگر ایسے مقامات پہ جاتے وقت بہتر یہ ہے کہ اس کو باہر رکھ دے اور اس کا احترام کرتا رہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے لے جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوشش کرے کہ اس کو فلور پہ نہ رکھے یا موبائل کو کسی ایسی جگہ رکھے کہ اس کو بے حرمتی نہ ہو۔ اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا پڑے گا، کیونکہ عام طور سے جیب میں موبائل رہتا ہے اور ہر جگہ ہم جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں رہتا۔ ہر جگہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ٹوائلٹ جاتے وقت، اس طرح کی کسی جگہ جاتے وقت اس کا خیال رکھے کہ اس کو کم سے کم زمین پہ نہ رکھے یا اس پر نجاست نہ پہنچے، یا اگر خدا نہ کردہ کبھی یہ موبائل ٹوائلٹ میں گر گیا تو پھر ہم اس کے اوپر اس چیز کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ یہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ جیسے جن ملکوں میں سیور کا سسٹم ہوتا ہے یا جہاں سے اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ سیور صاف ہو جائے گا اور وہاں پہ کوئی چیز بچے گی نہیں، وہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جن ملکوں میں یا جن علاقوں میں سیور کا سسٹم نہیں ہے بلکہ صرف کنویں والا سسٹم ابھی بھی ہے یا سیپٹک ٹینک والا سسٹم ہے، پھر آپ اس ٹوائلٹ کو یوز نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ موبائل کو باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں نہ لے جائیں کہ اگر وہاں گر گیا تو پھر آپ اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ لیکن اب کیونکہ قرآن کے اب آج کل موبائل کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک صاحب وہ بہت ایکسپرٹ تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں دشمنان دین نے اس میں ڈالی ہیں، قرآن کی شکل میں ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اضافت ہے یا تحریف کی ہوئی ہے آیت میں کہیں زیر و زبر کا بھی فرق ہے اور بہت سارے۔ تو ہم کیسے سمجھیں سرکار کہ ہم ایک آدمی پڑھتا ہے اس میں کبھی کبھی وہ مخرج اور اس کا قرأت بھی غلط بھی ہوتی ہے، تو ایک صحیح طریقے سے کیسے ایگزامن کریں کہ ہم ان چیز کو صحیح طرح سے؟ دیکھیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کیسے کرے، اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ابھی تک تو کوئی اپلیکیشن میرے سامنے اس طرح کی نہیں آئے گی جس میں قرآن غلط لکھا ہوا ہو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہماری معتبر سائٹس ہیں، جو ہمارے اپلیکیشنز بنانے والے معتبر افراد ہیں، انہی سے لیا جائے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں، الحمدللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے اپنے اوپر لی ہے اور معصومین نے بھی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے، لہٰذا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ جو بھی اپلیکیشن انسٹال کریں، ایک بار اس قرآن کو اپنے گھر میں جو موجود قرآن
قرآن ہے اس سے ملا لیں، آپ کے لیے اپنے آپ آسان ہو جائے گا۔ یا وہی جو مشہور، کیونکہ بہت سے قرآن ایپس ایسی ہیں کہ جو اسی جو آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے اسی کا، مثال کے طور پہ پکچر فائل ہے جو اس کے اندر ہم نے ٹرانسفر کر دی، ڈیجیٹل فائل ہے، تو اگر آپ اس کو 2 3 4 5 پیج ملا لیں گے تو آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بالکل ویسے ہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ عام طور سے الگ سے اس کی ٹائپنگ بہت کم اپلیکیشنز میں ہوئی ہے اور وہی تصویریں جو اصل قرآن کی ہیں وہی اس پہ ڈالی گئی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ دشمن اس پہ سازش کر سکتا ہے، لہٰذا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو جو ہماری اپنے بنانے والے ٹولز، جو معتبر سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیز ہیں ان سے اس کو لیا جائے، اور دوماً یہ کہ اگر کہیں سے لیا ہے تو اس کو ایک بار اپنے گھر میں موجود قرآن سے ٹیلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سلام کے بعد یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ کہنا صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں، سلام کے بعد یا سلام سے پہلے امیر المومنین کے نام سے ایک دوسرے کو مدد کے لیے کہنا یا ایک دوسرے سے خداحافظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سلام کیا ہے تو اس کے جواب میں سلام کا جواب دینا پہلے ضروری، کیونکہ وہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کو وعلیکم السلام یا علیکم السلام کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے علاقے میں رسم ہو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، پکارتے ہیں، سلام کے جواب دینے کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے کو پکارا جا سکتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں خدا حافظی کے وقت پہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے جب خدا حافظ کہا، فی امان اللہ کہا، اس کے بعد مثال کے طور پہ یا علی مدد کہہ دیا یا علی کہہ دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ امیر المومنین کے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اگر سلام کیا، کیونکہ سلام کا ایک الگ قانون ہے کہ سلام کا جواب سلام سے ہی دیا جائے گا، لہٰذا پہلے جواب دیتے، اس کے بعد اگر کوئی بھی عبارت آپ استعمال کریں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ بہت اچھا آپ نے ایک نقطہ یہاں پہ سوال بھی، اگر میرا سوال بھی ہے، خصوصاً ہم جہاں رہ رہے ہیں شہر میں، اس کو ادب کا گہوارہ بھی کہتے ہیں، تو مسلمان بھی مسلمان سے، مومن بھی مومن سے آداب کرتا ہے، خیر اب الحمدللہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے کیا سلام کو سلام ہی کی طرح سے کہنا چاہیے، یا جا کے جیسے کہتے ہیں آداب یا تسلیم، تو یہ لفظ جو ہیں وہ کس طریقے؟ ان الفاظ سے سلام ادا نہیں ہوگا، یعنی اگر انسان سلام کا ثواب چاہتا ہے اور سلام کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو ان الفاظ کے ذریعے سے وہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ کے علاقے میں کوئی رسم ہے، کوئی طریقہ ہے یا دیگر مذہب کا کوئی رسم و طریقہ آپ اس کو نبھانا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ ثواب سلام کا کرنے کا ثواب ہے اور سلام پلٹانے کا واجب عمل ہے، اس سے آپ محروم رہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے چونکہ لکھنؤ کا نام لیا، اور لکھنؤ میں بہت سے علاقوں میں اور لکھنؤ سے متاثر بہت سے علاقوں میں رسم ہے ایک دوسرے کو آداب کہنا، اس جواب میں جیتے رہیے یا آداب ہی جواب دے دیا جاتا ہے، یہ علاقے کی رسم کے لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ جو سلام کا مفہوم ہے اور جو سلام کی تاکید ہے اور وہ جو ثواب ہے اس سلام کرنے اور سلام کے جواب دینے میں، اس سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے گفتگو کا آغاز نہ کرو جب تک دوسرے کو سلام نہ کر لو۔ تو لہٰذا جو امام کا طریقہ ہے، جو ائمہ کا طریقہ ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس کے علت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا تو کس کے لیے کیا تھا، اور اس چیز کو اسی حد تک محدود رکھا جائے اور آپس میں مومنین اسی طریقے کو اختیار کریں جو ائمہ کا طریقہ ہے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر اس سلام کا جو ہے ایک بڑا زبردست موضوع بھی ہے، کبھی کبھی ہمارے بچپنے میں اور والدہ اور دیگر کہتی تھی کہ جب گھر میں بھی اندر داخل ہو، کوئی نہ بھی ہو تو بھی سلام کرو، تو اس کی فضیلت کے بارے میں بتا دیجیے۔ بے شک یہ خود آپ کی والدہ وہی بات کہتی تھی، یا ہمارے بزرگ وہی بات کہتے تھے جو رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر گھر میں داخل ہو کوئی نہیں ہے تو آپ سلام کریں اور صرف قل اللہ احد کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب گھر میں داخل ہو اور کوئی نہ ہو تو اہل گھر میں ایسے خانوں کو سلام کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بہترین چیز ہے، کیونکہ آپ جب سلام کہتے ہیں تو ہم چونکہ زبان سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا بہت سی چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ سلام اصل میں صرف ایک جملہ نہیں ہے، اپنے آپ میں خداوند عالم کے نام ہے، سلام اس کا نام ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ وہ امن اور امان میں رہے۔ لہٰذا جب کہیں داخل ہو تو پورے گھر کو سلام کرنے کا طریقہ کہ اس گھر کے تمام مکین آرام سے اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ جب آپ دعا دے دیں گے تو خالق آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور گھر کے مکین بھی سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے تقریباً 6 مہینے کی روایت جو اہل سنت علماء کے ہاں بھی نقل ہوئی ہے اور اس سے زیادہ کی بھی روایتیں ہیں، جب بھی مسجد کے لیے نماز صبح کے لیے نکلتے تھے تو وہ
در جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ جا کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں تم پر سلام ہو، اور 3 بار یہ جملہ کہہ کر آپ نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ عمل بتا رہا ہے کہ گھر کے مکینوں کو سلام کرنا، کسی کے دروازے پہ جا کر سلام کرنا، یہ رسول کو پسند ہے۔ سلامتی کی دعا دینا یہ پسند ہے رسول اکرم کو، خدا کو بھی پسند ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے اس کی تاکید کی ہے۔ اور اس طرح سے اپنی تربیت کریں اپنی اولاد کی کہ آپ انتظار نہ کریں کہ دوسرا آپ کو سلام کرے۔ جیسے بہت سے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ چھوٹا ہمیں سلام کرے، یا جو بیٹھا گھر میں بیٹھا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ مہمان ہمیں سلام کرے۔ نہیں، انتظار نہ کریں، آپ پہل کریں۔ جب آپ ہر معاشرے میں ہر شخص جب پہل کرنا شروع کرے گا سلام کے عمل میں، کیونکہ یقیناً جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جب ثواب کا مرحلہ آئے گا، جس نے سلام کی ابتدا کی اس کے لیے 99 حسنات ہیں، جواب دینے والے کے لیے صرف 1 حسنہ ہے اگر 100 حسنات ہوں اس کے، لہٰذا ابتدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ حسنات بھی آپ کو زیادہ حاصل ہوں۔ اور یہ جو ایک غرور اور کبریائی کی ایک ہلکی سی جھلک آتی ہے، انتظار کرنا، توقع رکھنا کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، یہ بھی دھیرے دھیرے اس کے ذریعے سے ختم ہو سکتا ہے۔ بہت خوب آقا، کیونکہ اب یہ تذکرہ نکلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پوری ایک تفصیل سے گفتگو ہو جائے۔ اس میں ایک سوال جو ذہن میں آئے، کیا خداوند عالم نے اس طریقے سے کیٹیگرائز کیا ہے کہ مثلاً ایک شخص ہے، اس کے اندر اپنے اندر انانیت ہے، ایک گاڑی سے آ رہا ہے تو گاڑی سے آنے والا بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی کو سلام کرے، یا موٹر سائیکل سے چلنے والا پیدل کو سلام کرے، اس طرح کی کوئی کیٹیگری بھی بنی ہے؟ اس طرح سے تاکیدات آداب میں ہوا ہے، یعنی اس طرح سے ہوا ہے کہ انسان نے، خداوند عالم نے جو حکم رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اور رسول اور ائمہ نے جو تاکیدات روایات میں کی ہیں وہ بالکل برعکس ہے، یعنی جو ہمارے معاشرے کی سیٹنگ ہے اس سے بالکل برعکس ہے۔ یعنی جو انسان کھڑا ہوا ہے وہ جو انسان داخل ہو رہا ہے، ضرور بہتر یہ ہے کہ جو انسان داخل ہو وہ سب پر سلام کرے۔ اسی طرح جو انسان سوار ہو وہ زمین پہ جو لوگ چل رہے ہیں ان کو سلام کرے، ورنہ عام طور سے سوار کو یہ توقع ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں سلام کریں، نہیں، سوار دوسروں کو سلام کرے۔ اسی طرح جو گھر میں داخل ہو وہ دوسروں کو سلام کرے، اور سلام کرنے میں ابتدا کرنے کی کوشش کرے، انتظار نہ کرے کہ چھوٹا مجھے سلام کرے یا جو داخل ہونے والا ہے مجھے سلام کرے۔ اسی طرح جو انسان کھڑا ہوا ہے اور جو انسان بیٹھا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو کھڑا ہوا انسان ہے وہ بیٹھے والے کو پر سلام کرے۔ اور اس طرح سے بہت سی تفصیل ہے جو آپ کو آداب کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں کہیں سے بھی یہ شائبہ آ جائے کہ توقع، وہ خود اپنے آپ کا محاسبہ نفس کی جو بات ہوئی تھی، توقع اگر اپنا محاسبہ نفس کے وقت یہ توقع کرتا ہے وہ کہ میں انتظار کرتا ہوں لوگ مجھے سلام کریں، یا توقع رکھتا ہے کہ دوسرا مجھے سلام کرے، بس وہیں سے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرنا شروع کرے کہ یہ ابتدا ہے غرور کی، اس کے بعد پھر مراحل اور بڑھتے چلے جائیں گے، تو وہیں سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے کہ خود ابتدا کرنا شروع کرے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، خود ابھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اکرم آ کر سلام کرے۔ رسول اکرم سے تو عظیم کوئی ہستی نہیں ہے کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے، آپ سے عظیم اور آپ سے برتر کوئی نہیں ہے، اور آپ رشتے میں بھی آپ سے سب چھوٹے تھے اور ہر طرح سے آپ سے چھوٹے تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تمام عظمتوں کے ساتھ، امیر المومنین تمام عظمتوں کے ساتھ، امام حسن تمام عظمتوں کے ساتھ، لیکن رسول کے مقابلے میں سب چھوٹے ہیں، رشتے کے لحاظ سے بھی چھوٹے ہیں، امتی ہونے کے لحاظ سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن رسول اکرم کی تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ داخل ہو کر سلام کرتے تھے۔ چاہے حدیث قصہ میں آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے آ کر جناب سیدہ کو سلام کیا ہے، اور اسی طرح دیگر مقامات پہ رسول آ کر دروازے پر سلام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عمل بتا رہا ہے رسول کا کہ ہمیں دوسروں کو سلام کرنے میں ابتدا کرنی چاہیے، اور کسی بھی قسم کے اگر ہمیں ہلکا سا بھی توقع رکھتے ہیں دوسرا ہمیں سلام کرے تو اس کو یہیں سے مہار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کچھ اور سوال بھی اور اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب محترم، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک رشتہ دار لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور تقریباً 13 سال گزر چکے ہیں جس میں میں رشتے میں ہوں، شادی کرنا چاہتے ہیں، 7 یا 8 سال سے ہم یہ رشتہ نبھا بھی رہے ہیں، 12 رشتے، بہرحال رشتے بھیجنا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے خود 5-6 بار دوسرے رشتے کو ریجیکٹ بھی کر دیا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے گھر والے اس رشتے پر تیار نہیں ہیں تو کیا ہم خاموشی سے یہاں دونوں کسی مولوی کے ساتھ جا کر اس کو عقد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر لڑکی کنواری ہے
تو مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کے نزدیک میں کنواری لڑکی کے عقد کے لیے، عقد نکاح کے لیے باپ کی رضایت احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ لہٰذا اگر لڑکی کنواری ہے اور باپ اور دادا میں سے کوئی زندہ ہے تو ان کی رضایت ضروری ہے، لیکن اگر باپ و دادا میں سے کوئی زندہ نہیں ہے یا لڑکی کنواری نہیں ہے تو یہ عقد کوئی بھی کبھی بھی کر سکتی ہے، اپنا اچھا برا سمجھنے والی لڑکی ہے تو عقد بالغ ہے، رشید ہے تو عقد کر سکتی ہے۔ لیکن اگر باپ زندہ ہیں یا دادا زندہ ہیں اور لڑکی کنواری ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو راضی کریں، اور اگر وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں تو اس مسئلے میں کسی ایسے مرجع کی تقلید کر سکتے، یعنی ایسے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں صرف اس ایک مسئلے میں کہ جو شرط نہ مانتا ہو باپ کی رضایت کی، اور عقد کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، اگر کوئی شخص کوئی مرد سے زنا کرے، استغفر اللہ، کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اگر علیاذن باللہ کوئی شخص لواط کرتا ہے، اس کو لواط کہا جاتا ہے شرعاً میں، اور کوئی شخص جو ہے مفعول اور فاعل دونوں کے لیے حد شرعی جاری ہونی چاہیے اگر حکومت اسلامی ہو وہاں پر، اور ان کا قصاص ضروری ہے۔ لیکن بہرحال اگر اس طرح کے حکومت اسلامی نہ ہو یا کسی طرح سے گرفت نہ ہو تو اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اس شخص کے لیے اور بھی بہت سے احکامات مرتب ہو جاتے ہیں، یعنی شادی بیاہ کے سلسلے میں گھر والوں کے ساتھ، دیگر گھر والوں کے ساتھ اس کے بنا پر۔ اور اگر یہ شخص توبہ نہیں کرتا ہے اور اپنے عمل سے پشیمان نہیں ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں کسی بھی طرح سے یہ محفوظ رہ جاتا ہے حد سے اور قصاص سے اور عمل سے، تو قیامت میں اس کے لیے بہت سخت سزائیں ہیں، اور خداوند عالم اس قوم پر جس میں یہ چیز رائج ہو یا کسی وجہ سے اس کے اوپر پابندی نہ ہو یا لوگ اس کو پسند کرتے ہوں، عذاب شدید نازل کرتا ہے۔ جناب لوط کی قوم کے سلسلے میں اور دیگر اقوام کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کو اس عمل قبیح سے دور رہنا چاہیے، اس کی ترویج کرنا، اس کے سلسلے میں گفتگو کرنا، اس کو لوگوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کرنا، اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں سے پروردگار ہم سب کو پرہیز کرے، اور اس ساری چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے، تو یقیناً کچھ اور سوال بھی ہیں سرکار، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلمان کے ہاتھوں سے بیچی ہوئی چکن اور میٹ حلال ہے یا حرام؟ غیر مسلمان کے ہاتھ سے اگر غذا آپ لے رہے ہیں، خصوصاً اگر مثال کے طور پر گوشت لے رہے ہیں تو گوشت میں ذبیحہ شرط ہے۔ جی، اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلمان صرف دے رہا ہے، گوشت جو ہے وہ حلال گوشت ہے، یعنی اس کو کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے اور اس کو تیار کیا ہے اور آپ کو صرف لے رہے ہیں غیر مسلمان کے ہاتھ سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ گوشت ذبیحے کا ہے یا نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلمان اگر کوئی گوشت دے رہا ہے تو اس کا ذبیحہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ذبیحہ ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس نے ہاتھ اس پہ لگا دیے ہیں، مطلب ذبیحے کا گوشت ہے، مسلمان نے ذبح کیا ہے، تمام شرائط ذبح اس میں موجود ہے، لیکن اس غیر مسلمان نے اس کو ہاتھ لگایا ہے طری کی حالت میں، تو یہ نجس ہو جائے گا، اور نجس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے ہاتھ نہیں لگایا ہے یا گلوز کے ذریعے کام کیا ہے اور گوشت حلال گوشت ہے، یعنی کسی مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہے تمام شرائط کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو پھر اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل، اگر پاک کر اگر کسی طرح سے، مثال کے طور پر پکا ہوا گوشت نہیں ہے، مثلا کسی دکان میں کسی مسلمان نے ذبح کیا اور اس کے بعد اس کے پیسز تیار کیے، ایسے ہی گوشت ایک غیر مسلمان کے ہاتھ میں دے دیا اور اس سے آپ نے لے لیا، ابھی اس کو پکایا نہیں گیا ہے، ابھی اس کو لے لیا آپ نے ہاتھ میں، یہ گوشت نجس ہے، لیکن ذبح اس کو ایک مسلمان نے کیا تھا، لہٰذا اس کو گھر پر لے آ کے آپ پانی سے پاک کر لیں گے، اس کو پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ نہیں، ذبح غیر مسلمان نے کیا، یہ گوشت میتا ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ یہ گوشت پکایا ذبح مسلمان نے کیا تھا، اور کچا نہیں، آپ نے پکا ہوا گوشت ایک غیر مسلمان نے اس کو تیار کیا ہے، پکایا ہے، اور اس پہ ہاتھ بھی لگے۔ اب پکے ہوئے چیز کو ہاتھ سے دھونا یعنی پانی سے دھونا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا ضروری ہوگا۔ ایک اور سوال رکھتے ہیں، میرا سوال یہ کہ غسل جنابت کا بالکل صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اس غسل میں کوئی دعا بھی ہے جس کو پڑھنا چاہیے؟ علامہ صاحب اس میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ غسل جنابت یا تمام غسلوں کا صرف دو طریقے ہیں، ایک ارتماسی اور ایک ترتیبی۔ ارتماسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی پانی کے بڑے حوض میں یا تالاب میں یا کسی ایسی دریا میں، کسی جگہ جہاں بہت زیادہ پانی ہو، اپنے آپ کو غسل کی نیت سے پانی کے اندر لے جائے اور ایک ہی مرتبہ میں پورا پانی آپ کے جسم کے تمام حصوں کو
لے لے اور پانی میں ڈوب جائے، جس کو ڈبکی لگانا کہتے ہیں، تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر گھر میں جو عام طور سے ہمارا طریقہ ہے، گھر میں شاور کے ذریعے سے یا بالٹی کے ذریعے سے پانی سے ہم غسل کرتے ہیں، کوئی خاص دعا کی ضرورت نہیں، یہی کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، یہی نیت کافی ہے، کسی اور دعا کی ضرورت غسل میں نہیں۔ البتہ غسل کی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن اس پہ ضرورت نہیں ہے غسل کے صحیح ہونے کی، اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان غسل جنابت کی نیت سے، اگر کوئی بدن کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر جنابت کے بعد سے، تو اس کو دور کر لے۔ مرد پہ بہتر یہ ہے کہ جنابت کے بعد، صحبت کے بعد پیشاب کر لے اور استبرا کر لے، استبرا بالبول، تاکہ اگر مان لیں غسل کے بعد کوئی رطوبت نکلتی ہے تو وہ منی کے حکم میں نہیں رہے گی اور اس کا غسل صحیح رہے گا۔ لہٰذا پہلے پیشاب کرے اور اس کے بعد غسل کی نیت سے پہلے اپنے سر و گردن کو دھوئے گا اور اس کے بعد اپنے پورے سیدھے بدن کو دھوئے گا۔ سیدھے بدن کو مطلب بالکل میٹر اور سینٹی میٹر میں برابر سے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آدھا حصہ، اب تھوڑا سا پانی اگر لیفٹ کی طرف چلا گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور تھوڑا سا گردن کو بھی اگر دھو لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پورا آپ کا جو سیدھا حصہ ہے اس کو دھوئے گا اور اس کے بعد لیفٹ حصے کو دھوئے گا، اس کا غسل صحیح ہے۔ اگر غسل جنابت کرتا ہے تو اسے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا، کیا جہاد میں ماں باپ کی اجازت ضروری ہے؟ اور اگر کسی جگہ ظلم چل رہا ہے تو کیا وہاں پہ جوانوں کو یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ اس میں کیا ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے؟ جہاد کے لیے سب سے پہلے امام کی اجازت ضرورت ہے، یعنی امام معصوم اگر حکم جہاد دے گا تبھی جہاد واجب ہوگا۔ البتہ جہاد ابتدائی، یعنی ہم کسی ملک پر حملہ کریں اور کشور کشائی کریں یا اسلام کو وہاں پر لے جا کر نفوذ دیں، اور اس کے لیے معصوم کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ غیبت کے زمانے میں ہمارے مراجع نے اگر جہاد کا حکم دیا بھی ہے، فتوے دیے بھی ہیں، تو وہ جہاد دفاعی ہے، یعنی دشمن نے حملہ کیا، اب ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے، لہٰذا مرجع نے ہمیں اجازت دی ہے۔ لہٰذا کسی بھی ملک میں اگر ایسا مسئلہ ہو تو اپنے مرجع سے، اپنے حاکم شرع سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ بالغ کے لیے، ماں باپ کی جہاد میں جانے کے لیے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام یا نائب امام کی اجازت ضروری ہے۔ جب تک وہ حکم نہ دے تب تک جہاد واجب نہیں ہوتا۔ جہاں تک دفاعی کی مثلا کوئی آپ کے گھر پہ حملہ کرے تو ظاہر ہے جس وقت گھر پہ حملہ ہوتا ہے اس وقت انسان اجازت کی طلبگار، کوئی بھی عاقل یہی فیصلہ کرے گا کہ پہلے اپنا دفاع کریے، بعد میں اجازت کی فکر کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی دوسرے علاقے میں ہو رہا ہے اور وہاں مسلمان موجود ہیں اور مراجع نے دیگر مسلمانوں کے لیے کوئی حکم نہیں دیا ہے تو دوسروں کے لیے اس چیز کے اوپر حملہ، وہاں جہاد واجب نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اب اسی زمرے میں اگر ایک اور سوال کیا جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ایک ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے، تو اس کے لیے کتنا بیریئر بنایا ہے؟ ایک عام انسان کے لیے یہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ وہ ہم اب اس پہ ہم انسان کو سمجھائیں یا اس پر سختی کریں؟ تو اس کے لیے کوئی، دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراحل ہیں، یعنی پہلی بات تو ہے کہ انسان پہلے جو اس کے شرائط ہیں اس کو دیکھے، یعنی میرے کہنے سے اس پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سامنے والا اس چیز کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ چیز جانتا ہے تو جب جانتا ہے اس کو آپ کو بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میرے بتانے سے شاید اس کو دوبارہ یاد آ جائے، اس کو اہمیت سمجھ میں آ جائے، میری بات سنے گا، اثر ہوگا اس کے اوپر، اتنا کہہ سکتا ہے۔ تو شرائط، مجھے اس شخص کو جان و مال و عزت و آبرو کا کوئی خطرہ نہ ہو، فتنے و فساد کا کوئی خطرہ نہ ہو، تب وہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرے گا۔ اس کے بعد سامنے والا پر اثر ہوگا یا نہیں، اگر احتمال دیتا ہے کہ اثر ہوگا تبھی کہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ہدف یہ ہو یا طریقہ یہ ہو کہ اس کو بہتا دینا کافی ہے، زد و کوب کرنا، جھگڑا کرنا، تلوار چلانا، لڑائی کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کہیں کہیں پہ مراحل ایسے آتے ہیں جہاں آپ اس سے تعلقات کو کم کر سکتے ہیں، وہ ایک بہت تفصیلی بحث ہے کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو انشاءاللہ۔ ناظرین یقیناً وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا، حالانکہ یہ ٹاپک بہت خوبصورت تھا، اس کو انشاءاللہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے، ضرور۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے آپ سے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔